پاکستان کرکٹ بورڈ میں یا پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ میں جب بھی کوئی پاکستان کا سابق کھلاڑی یا لیجنڈ آتا ہے تو کیا وہ چیزیں جو اس کے ساتھ اس کے کیریئر میں ہوئیں ان کے بدلے لیتا ہے یا واقعی وہ 100% اپنا ان پٹ دیتا ہے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ویژن کیا اور آپ کا سوچ کیا ہے. جب آپ ناموں پہ جائیں گے، بڑے ناموں پر بغیر سوچے سمجھے اور بغیر دیکھے کہ جب پاسٹ میں جب یہ فرسٹ کلاس میں یا انٹرنیشنل لیول پر کھیلتا رہا تو اس نے کتنے پلیئر پروڈیوس کر کے دیے، کتنے لوگ اس نے تیار کر کے دیے پاکستان کے لیے، اس کا مینٹل لیول کیا تھا، اس کی جو ویژن کیا تھا. تو اس کے بعد یہ پوری دنیا میں اسی طرح سسٹم چلتا ہے کہ آپ جو بڑے ممالک ہیں، جو سکسیسفل کنٹریز ہیں آگے ہیں، وہ یہی چیز دیکھتے ہیں کہ کس کا مائنڈ سیٹ کیا، اس کے مطابق اس کو جواب دیتے ہیں. ڈزنٹ میٹر کہ وہ کتنا کھیلا ہوا ہے کتنا نہیں ہے. مگر یہاں پر ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جس نے زیادہ میچز کھیلے ہوئے ہیں، جو زیادہ پاپولر ہے، چاہے اس کی سوچ بالکل ایک پلیئر ڈیولپ کرنے کی بھی نہ ہو، اس کو بار بار سرکولیٹ، کیونکہ تیسری دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کا سسٹم ہی ایسے چلتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ، پاور یا شہرت آتی ہے تو اسی کو oblige کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہی انداتا بن جاتا ہے. اور پاکستان کرکٹ میں بھی یہی حال ہے کہ بلکہ پورے کنٹری میں اسی طرح سسٹم چل رہا ہے. ایک کوالیفائڈ پرسن کو کوچ ہونا چاہیے یا ایک ٹیسٹ کرکٹر یا ایک جس بندے نے ون ڈے کھیلے ہوں اس کو ٹیم کا کوچ ہونا چاہیے؟ دیکھیے کوچز دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا جو پلاننگ کوچ ہوتا ہے وہ اس کا بھی آپ کو جو پاسٹ ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا جو فزیکل، جو آپ کی کوچنگ میں آ جاتے ہیں کہ جو آپ کو بایو میکینیکلی جو آپ کو درست کرتا ہے، آپ کی پلیئرس کی بالنگ کوچ، بیٹنگ کوچ، جو آپ کو بیٹنگ کی ٹیکنیکس سے آگاہ کرتا ہے یا بالنگ ٹیکنیک سے، فیلڈنگ ٹیکنیک سے آگاہ کرتا ہے. یہ تینوں ڈفرینٹ شعبے ہیں. جو پلاننگ ہے، پلاننگ میں دیکھا جائے گا کہ اس کا برین کیا ہے. جب وہ پاسٹ میں کھیلا کرتا تھا، کیا اس نے کسی لیول پر، فرسٹ کلاس لیول پر یا کسی ریجنل لیول پر اس نے کیپٹنسی کی ہوئی ہے کسی فرسٹ کلاس ٹیم کی، اور کتنا عرصہ اس نے کیپٹنسی کی ہے. اس کے بعد اس نے اس ریجن میں کتنے پلیئرز ڈیولپ کیے ہیں. جب وہ اس ریجن کا کیپٹن بنا، کتنا عرصہ وہ اس ریجن کے ساتھ رہا، اس نے وہاں پہ کتنے ینگسٹرز ٹیم کے ساتھ لائے، ان میں کتنے ڈیولپ کیے، وہاں سے کتنے پاکستان اے ٹیم، پاکستان انڈر 19 یا پاکستان ٹیم میں آئے، اور اس کا جو سکسیس لیول ہے وہ کیا ہے. اس کے بعد پھر آپ ایک ریکارڈ ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ کلیئر ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ اس کو پاکستان ٹیم یا پاکستان کی اکیڈمیز یا آگے پیچھے اس کو ایز اے پلانر لگا دیتے ہیں کہ اس کا واقعی برین اچھا اور اس نے ڈیولپ کیا. دوسرے آتے ہیں جو آپ کے ٹیکنیکل کوچز آتے ہیں، جس میں بالنگ کوچ یا بیٹنگ کوچ یا فیلڈنگ کوچ ہوتا ہے. وہ بھی اسی لیول پر اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھی بالرز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ایک نے ایک ٹائم پر سینئر ہوتا ہے، اس کے بعد ریٹائر ہوتا ہے، تو جو آپ کے جونیئرز ہوتے ہیں ان کو کس لیول پر اس نے سپورٹ کیا ہے. آیا جو کنٹری کے باقی ینگسٹرز ہیں، بچے ہیں، وہ اس آدمی کے ساتھ ریلیکسیبل فیل کرتے ہیں بات کرنے میں. جب یہ واپس فرسٹ کلاس میں جاتا ہے، کیا جو ڈریسنگ روم بچے اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ایزی ریلیکس فیل کرتے ہیں. وہ اس سے پوچھتے ہیں، ان کو گائیڈ کرتا ہے پراپرلی، کتنے بچے اس نے گروم کیا ہے، کن کو آئیڈیا دیا، اس کو بیٹنگ کا کوئی آئیڈیا ہے یا بالنگ کا کوئی آئیڈیا ہے. تو پھر اس کے بعد اس کو انٹرنیشنل لیول پر یا پاکستان ٹیم کے لیول پر یا اکیڈمیز میں کوچ لگایا جاتا ہے. مگر یہاں پر الٹی گنگا بہتی ہے یہاں پہ، کیونکہ اس طرح کا کوئی اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے، کوئی پلاننگ کی نہیں جاتی. تو یہاں پہ بس وہی جس کا نام بڑا ہوگا یا جس نے میچز زیادہ کھیلے ہوں گے، چاہے اس نے اپنے پورے پاسٹ میں کسی ایک بچے کو بھی کچھ نہ بتایا اور بچے اس کے پاس آنے سے بھی ڈرتے ہوں، جو موسٹلی ہمارا سسٹم چل رہا ہے، تو آپ اس کو اٹھا کر پاکستان کا ساتھ لگا دیتے ہیں. کیونکہ سفارش آتی ہے، کمپرومائز جاب ہوتی ہے، جس کی جتنی تکڑی سفارش ہوگی وہ اتنے لیول وہ یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 دفعہ نکالے گئے ہیں، 4 دفعہ دوبارہ روٹیٹ ہو کے آ جاتے ہیں. تو جبکہ 70 سال سے پاکستان کی کرکٹ چل رہی ہے اور بے شمار لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے جو کہ ان سے بہتر ہے، مگر کیونکہ سفارش ان کی تگڑی ہوتی ہے اس لیے وہ آ جاتی ہیں. کیا آپ کو اپنی زندگی میں سوئنگ بولنگ سیکھنے میں صرف 5 منٹ لگے تھے؟ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے جو کہ پچھلے 40 سال سے ڈیولپ ہوا ہے کہ ہمارا کرکٹ بورڈ کے عہدیدار اور جو بڑے آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا کلچر ڈیولپ کیا، ہماری اکیڈمی 20 سال سے کام کر رہی ہے، ہم ریجنل لیول پر سیٹ اپ. مگر آپ کا کلچر یہ ہے کہ جب آپ چاپلوسی کی ہر حد پار کر جاتے ہیں،
تو آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ اس نے مجھے 2 منٹ میں ساری بالنگ سکھا دی اور اس نے مجھے 2 منٹ میں ساری بیٹنگ سکھا دی. اور وہی بندہ اگر کل کوئی دوسرا کوچ اس کی جگہ پہ اپوائنٹ ہو کے آتا ہے تو اس کے بارے میں کہے گا کہ اس پرانے نے مجھے خراب کر دیا اور جو نیا ہے اس نے مجھے درست کرا دیا اور اس نے پھر مجھے دوبارہ ریوائز کر کے 2 منٹ میں دوبارہ گروم کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اور یہ جو کلچر ہے جب تک یہ چینج نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کی کرکٹ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. مصباح الحق کے پاس پی سی بی نے جو 2 عہدے دیے ہیں، چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ کا، کیا یہ دونوں ہونے چاہیے؟ اور جس طرح سے مصباح الحق کو یہ عہدے سونپے گئے، کیا وہ طریقہ کار ٹھیک تھا؟ دیکھیں کیونکہ اس میں ہے کہ احسان مانی جب آپ کسی کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین یا چیف ایگزیکٹو لگائیں تو اس کو ڈیپ نالج ہونی چاہیے اور اس کو پاکستان کرکٹ کے بارے میں بڑا ڈیپلی ان ہونا چاہیے، کافی عرصہ اس کو یہاں پہ اسپینڈ کیا ہونا چاہیے. کیونکہ احسان مانی صاحب ان کی ایج بھی اتنی زیادہ اور زیادہ تر وہ رہے ہیں باہر رہے ہیں انگلینڈ وغیرہ میں، تو ان کو پاکستان کرکٹ کا اتنا زیادہ نالج نہیں تھا جو پاکستان کا ڈومیسٹک سسٹم یا انٹرنیشنل سرکٹ پہ چل رہا تھا. وہ ضرور ہے کہ وہ آئی سی سی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اور بڑا عرصہ انہوں نے وہاں پہ سرو کیا، مگر وہ جو پاکستان کے معروضی حالات ہیں ان سے ناواقف ہیں. اس پہ انہوں نے ایک آگے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ چیف ایگزیکٹو بھی باہر سے لا کے اپوائنٹ کر دیے. اب ان کو بھی پاکستان کے جو سسٹم ہے اس کا نہیں پتا، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ انگلینڈ آسٹریلیا یا باقی دنیا سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. جب آپ نے اس سسٹم میں 20-25 سال رگڑا نہیں کھایا ہوتا، سر نہیں کھپایا ہوتا، آپ کو ان حالات سے آگاہی نہیں ہوتی. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ، کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں تھی، انہوں نے مصباح کیونکہ وہ ریسنٹ ریٹائر ہوا تھا اور پاکستان میں جو آپ کو پتا ہے کہ چڑھتے سورج کی پوجا کی جاتی ہے، تو وہ چڑھتا سورج ان کو مصباح کے کیونکہ انضمام کو سائڈ لائن کر دیا گیا تھا ورلڈ کپ کے بعد، بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا ان پہ، تو اور کوئی بچا نہیں تھا. تو مصباح ان کے پاس ایسا ایک مورا آ گیا جس کے اوپر انہوں نے سارا وزن پھینک دیا. اس کو ہیڈ کوچ بھی دے دیا، اس کو چیف سلیکٹر بھی دے دیا، اس کو جتنی ڈومیسٹک کی ذمہ داریاں تھی، کوآرڈینیشن تھی باقی کوچز کے ساتھ، باقی 6 ٹیموں کے ساتھ وہ بھی مصباح کر رہا تھا. جو ڈومیسٹک کا شیڈول ٹیمیں بنا رہا تھا اس میں بھی مصباح کی رائے شامل تھی. جو کوچز اپوائنٹ کر رہے تھے ان میں بھی اس کو بٹھا دیا. جو کرکٹ کمیٹی تھی پہلے اس کے ساتھ اس کو رکھا، اس کے بعد جو آپ کی فرنچائز تھی اس کے ساتھ بھی مصباح کو شامل کر دیا. تو یہ انہوں نے اپنا برڈن اتار کے اس کے کندھے پہ لاد دیا. تو اب اس کو آپ کیسے درست کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا کنٹری جو 70 سال سے سسٹم میں رن کر رہا ہو، پاکستان کرکٹ بورڈ 70 سال سے کرکٹ چلا رہا ہو، جس نے کرکٹ کا جو 50 اوورز کا ورلڈ کپ جیتا ہو، 20 ورلڈ کپ جیتا ہو، ٹیسٹ میں نمبر 1 پہ رہا ہو، ون ڈے میں ٹاپ پہ رہا ہو اور دنیا کے ٹاپ سپر سٹارز پیدا کیے ہو، اس میں آپ ان سب کو ریجیکٹ کر کے نگلیکٹ کر کے آپ صرف ایک آدمی کو اٹھا کے اس کو سارے پاکستان کی ڈومیسٹک سے انٹرنیشنل کا نگران بنا دیں، تو اس کو کوئی بھی میرا خیال ہے کہ ذی شعور اس کو درست نہیں کہے گا. کیا پاکستان کرکٹ میں سے وہی بندہ کامیاب ہے جو یس بوس ہے؟ حالات تو ایسے ہی لگ رہے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ میوزیکل چیئر چلتی ہے تو اس میں فٹ وہی آتا ہے کہ جو یس باس کا تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ آج سے نہیں ہے، نہ کوئی آج کے جو مینجمنٹ ہے اس کو رسپانسیبل اس چیز کا کیا جا سکتا ہے. یہ پاکستان کرکٹ کی ریت ہے اور میرا خیال ہے ہر ڈپارٹمنٹ کی ریت ہے. کیا پاکستان کرکٹ بورڈ صرف چند خاندانوں کے گرد گھومتا ہے یا واقعی پاکستان کرکٹ بورڈ میں بھی ٹیلنٹ کو آگے آنے دیا جاتا ہے؟ خاندانوں کے گرد گھومتا ہے، رہا ہے اور گھوم رہا ہے، اور ابھی تک بھی انفلوئنس ہے چند خاندانوں کا اس پر. اور میرا خیال ہے کہ یہ 21ویں صدی ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا چینج آنا چاہیے، کیونکہ یہ فیوڈل آرٹس کا سسٹم نہیں ہے کہ چند خاندانوں پہ ہی سارا سسٹم چلے گا. اس میں آپ کے پاس بہت بڑی ایجوکیٹڈ پاپولیشن ہے، پڑھے لکھے ینگسٹرز ہیں، نوجوان ہیں، اور دوسرے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں، ان کو بھی چانس دینا چاہیے ہر فیلڈ میں آگے آنے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ لوگوں کو ہی نوازتے رہیں اور کچھ خاندانوں کو ہی نوازتے رہیں، اور ایک ٹائم آئے گا کہ یہ سارا سسٹم بریک ہوگا. کیا عبدل رؤف کو پاکستان کرکٹ بورڈ میں یا پاکستان میں کسی بندے پر اعتبار بھی ہے، یا کوئی بندہ انہیں سچا بھی لگتا ہے، یا آپ کی نظر میں سب کے سب جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں؟ دیکھیں کافی بہتر لوگ ہیں پاکستان کرکٹ میں نام تو مینشن نہیں کروں گا، مگر بہت اچھے لوگ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں، یا پاسٹ میں بھی رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور آگے فیوچر میں بھی آئیں گے، کیونکہ ہر سسٹم میں اچھے برے لوگ چلتے رہتے ہیں. اور اگر
تمام اچھے لوگ ختم ہو جائیں تو پھر سسٹم ہی کولیپس کر جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. اور سسٹم ہمیشہ سسٹم کا چاہے اس میں آپ 99% برے لوگ لگا دیں مگر اس کا دار مدار 1% جو اچھے لوگ ہیں ان پہ ہی ہوتا ہے, ان کے گرد ہی ریوالو کرتا ہے. تو آپ ان کو کبھی بھی سائڈ لائن نہیں کر سکتے. ہاں لیٹ ضرور ہو جاتا مگر ٹائم آئے گا ان کا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے جن لڑکوں نے میچ فکسنگ کی تھی انہیں کھلا کر اچھا کیا, انہیں ٹیم میں واپس آنا چاہیے تھا یا انہیں ہمیشہ کے لیے بین کر دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں ہمارا تو سیدھی ایک اسٹریٹ فارورڈ بات ہے کہ آپ ان کو بین کر دینا چاہیے تھا. مگر جب آپ لوز بال چھوڑیں گے ایک کچھ پلیئرز کے لیے آپ نے ان کو ایڈوانٹیج دیا, ان کو واپس لائیں, تو اب آپ کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں رہ گئی کہ آپ کسی کو روک سکیں. اب جو بھی پلیئر انوالو ہوگا آپ اس کو واپس لانا پڑے گا. جس طرح کی جو عمر اکمل کا ریسنٹ کیس ہے وہ اس کی بہت بڑی پرائم ایگزامپل ہے کہ سزا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ سیم چیز جو ہوا تھا محمد عرفان نواز وغیرہ سے, مگر ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے اوبلائج کیا اور ان کو ریلیکسیشن دی, تو پھر میرے پر اتنی بھاری پینلٹی کیوں ہے؟ تو اس کو بھی آپ کو جو آلریڈی جو اس کو پنشمنٹ دی تھی وہ ہاف رہ گئی اور اس پہ بھی وہ اپیل میں جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب آپ نے ایک راستہ دے دیا تو اب آپ کسی کو اس سے روک نہیں سکتے کہ جو بھی آپ نے ایک وے کھول دیا, اوپن کر دیا, لوگ جائیں گے, روٹیشن پالیسی چلتی رہے گی, جائیں گے, انوالو ہوں گے, واپس آئیں گے. آپ نے کوئی جواز ان کے لیے کوئی قانونی نقطہ رہنے نہیں دیا کہ ان کو آپ ہمیشہ کے لیے کرکٹ سے سائڈ لائن کر دیں. ہاں کوئی اگر آپ کا بہت زیادہ مخالف ہے یا اگینسٹ ہے تو آپ اس کے لیے آپ کی جو رائے ہے وہ چینج ہو سکتی ہے, آپ اس کو سخت پنشمنٹ دے سکتے ہیں. جس طرح خالد لطیف کیس میں ہوا کہ اس کو اکیلے کو قربانی کا بکرا بنایا گیا اور باقی سارے کے سارے جو اس سے بڑی بڑی جو اس میں سنز ہیں ان میں انوالو ہو چکے ہیں, تو ان سب کے لیے واپسی کا راستہ ہموار کیا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل میں پاکستان کرکٹ بورڈ ان چیزوں کو کنٹرول کر پائے گا یا بہت مشکل ہوگا ان چیزوں کو کنٹرول کرنا؟ دیکھیے ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ جب آپ نے خود ان کو ایک وے دیا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیے آئی سی سی ہے وہ اس کا بہت زیادہ اس کا جھکاؤ انڈیا کی طرف ہے. تو اب انڈین جو جتنی بھی وہاں پہ کرکٹ ہے یا لیگز وغیرہ ہو رہی ہیں یا آگے پیچھے ہو رہی ہیں ان سب میں یہ چیزیں انوالو ہے اور کبھی بھی نام باہر نہیں آتا. ایون جو ایک فرنچائز پکڑی گئی تھی انڈیا میں, کیا اس کا نام ہے, چنئی سپر کنگز. چنئی سپر کنگز. اب اس میں جتنے بھی لڑکے تھے وہ سارے دوسری فرنچائز میں چلے گئے اور جو اس کا نام تھا اس کو بین کر دیا گیا. اب جو اس کا جو مالک تھا وہ آئی سی سی کا بھی چیئرمین رہا تھا. تو اب اتنا کھلے عام جب آپ دھندا کروا رہے ہیں تو پھر آپ کس کو روکیں گے, کس کو پکڑیں گے؟ تو اب چل پڑا ہے. اس کو ایک ہی طریقے سے لمیٹائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کی T20 لیگز کی حوصلہ شکنی کرتی اور جو ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کو پروان چڑھاتے تو اس کا راستہ روکا جا سکتا تھا. مگر اب انہوں نے ایک کو کھلی چھوٹ دے دی ہے تو اب یہ اس کو آپ روکنا بہت مشکل ہو گیا. ابھی ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں پاکستان کے دورے انگلینڈ پر. پاکستان کی جو ٹیم سلیکشن ہوئی ہے اس کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بیلنس ٹیم سلیکشن ہے؟ دیکھیں بیلنس میں آپ کچھ بیٹسمین ایسی ہیں کہ جن کو پاکستان ٹیم کے ساتھ رکھنا چاہیے تھا پاسٹ میں. جس طرح عابد علی ہے اس کو کافی لیٹ چانس دیا انہوں نے, اس کا 4-5-6 سال ضائع کیا انہوں نے. ایک راول پنڈی کا ذیشان ملک تھا اس کو بالکل نگلیکٹ کر دیا پرفارمنس کے باوجود. آپ کا ایک زین عباس تھا ملتان سے, اس کو انہوں نے نکلایا. عمر صدیق کو نگلیکٹ کیا. اور بھی کافی جو ینگسٹرز ہیں ان کو انہوں نے بالکل بائی پاس کر کے یہ شان مسعود اور امام الحق کو لے کے آئے. تو دیکھیں آپ کے جو مائنڈ سیٹ ہے یا جو آپ کا وے آف سلیکشن ہے وہ سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. یہ تمام بچے پاکستانی ہیں, سب پرفارم کرتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں, اور جتنا امام الحق کا شان مسعود کا رائٹ تھا اتنا ان لوگوں کا بھی حق تھا کہ ان کو بھی اتنے ہی لیول پر 20-25 اننگز میں ان کو بھی چانس دیا جاتا. مگر آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے نوازا اور ان کو ریجیکٹ کیا. کافی عرصہ آپ لوگ اور ہم بھی سنتے رہے کہ عابد علی جو ہے اس کے بارے میں کافی باتیں میڈیا میں آتی رہی, سلیکٹرز میں آتی رہی کہ یہ انٹرنیشنل پروڈکٹ نہیں ہے, اس لیول کا پلیئر نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اپنے لڑکوں کو ایڈجسٹ کرنا تھا. تو اس کے بعد جب آپ نے اس کو چانس دیا تو اس نے پہلے ٹیسٹ میں سینچری کر دی, تو پھر پوری دنیا اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع ہو گئی.
تو دیکھیں اسی طرح اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے باقی لڑکے ضائع کیے ہیں وہ بھی ٹاپ کلاس پروڈکٹ تھے, آپ نے ان کو ٹوٹل ویسٹ کر دیا. پاسٹ میں احمد سجاد, احمد بشیر وغیرہ, عثمان طارق تھے, ان لوگوں کو آپ نے ضائع کیا. تو ابھی ریسنٹ میں بھی کر رہے ہیں, تو ان کو بھی پاکستان ٹیم کے ساتھ ان کو بھی برابر ایکول اپرچونٹیز دینی چاہیے تھی. اب آپ نے جہاں تک بات کی ہے پاکستان کا دورے کی, تو اس میں دیکھیں بالنگ پاکستان کی بیلنس ہے. اس میں آپ کا نسیم شاہ آ جاتا ہے, محمد عباس کو کافی ایکسپیرینس ہے انگلینڈ میں کاؤنٹی کا بھی اور ٹیسٹ کرکٹ کا بھی. اس کے بعد شاہین شاہ افریدی, وہ بہت اچھی فارم میں ہے, تو تینوں فارمیٹ میں ریپرزینٹ کر رہا ہے پاکستان کو. تو یہ آپ کے اچھا تینوں بالرز ہیں, ساتھ میں فہیم اشرف آپ کا آل راؤنڈر ہے. آپ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا اچھا پرفارم کرتا ہے. بیٹنگ میں آپ کے پاس آ جائیں گے شان مسعود ہے, امام الحق ہے, عابد علی ہے, اسد شفیق ہے اور بابر اعظم, اظہر علی ہیں. اب آپ کی بیٹنگ زیادہ تر ان پہ ہی رلائی کرے گی. تو ایک بیلنس ٹیم ہے. اب دیکھنا یہ کہ جب پہلا ٹیسٹ شروع ہوگا تو کیونکہ پہلا ٹیسٹ جو پہلی اننگ ہے وہ بہت زیادہ کروشل امپورٹنٹ ہوگی. جس ٹیم نے پہلی اننگ میں ڈومینیٹ کیا وہ میرا خیال ہے کہ اس کے پاس کافی اچھی اپرچونٹی ہوگی ٹیسٹ سیریز جیتنے کی. پاکستان کی ٹیم کو 5 اسپیشلسٹ بولرز کے ساتھ جانا چاہیے یا یہ 5 کی بجائے 4 اسپیشلسٹ بولرز کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں اگر جس طرح ابھی ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کی سیریز ہوئی ہے, جو پہلا ٹیسٹ ہوا اس میں تھوڑی سی گرین وکٹ بنائی ہے انگلینڈ والوں نے, مگر اس میں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی اچھی بالنگ کر لیں گے, کیونکہ ویسٹ انڈیز کے پاس کوئی اتنا اچھا سیم بالر نہیں تھا. وہ لمبے قد والے بالرز ہیں اور ان کو تھوڑا سا آکورڈ سا باؤنس ملتا ہے. تو اس پہ ہولڈر نے اور گیبرل نے بڑی اچھی بالنگ کی اور انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا. مگر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس اسپنر بھی نہیں ہے اور ان کے جو ہمارے بالنگ لائن بھی اچھی ہے انگلینڈ کی, کیوں نہ ان کو ایک اچھی وکٹوں پہ ٹیسٹ کیا جائے جو کہ بیٹنگ کو زیادہ سپورٹ کرتی ہوں. تو اگلے دونوں ٹیسٹ میچز میں انہوں نے بیٹنگ فیور وکٹیں بنائی ہیں. تو ان وکٹوں پہ انہوں نے بڑی اچھی بالنگ کی ہے, اور ویسٹ انڈیز کی جو باڈی لینگویج تھی بڑی پور تھی, تھکے ہوئے تھے. جو پہلا ٹیسٹ تھا وہ جیتنے کے بعد وہ اتنی اچھی پلاننگ نہیں کر سکے, تو وہ دونوں ٹیسٹ میں ان کو شکست ہوئی اور انگلینڈ سیریز جیت گیا. اب 2 چیزیں ہیں اس میں دیکھنی پڑیں گی کہ آیا وہ سیم وکٹوں پہ پاکستان کے خلاف جائیں گے یا وہ دوبارہ گرین ٹاپ وکٹ پہ جائیں گے. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے انگلینڈ کی اسٹریٹجی پہ کہ وہ پاکستان ٹیم کو کیسا لیتے ہیں. تو اگر تو ان کو پاکستان کے بالر سے زیادہ خوف نہ ہوا تو وہ ٹاپ گرین وکٹ بنائیں گے اور 3-4 دن میں رزلٹ لینے کی کوشش کریں گے. اور اگر ان کو اپنے بالنگ لائن پہ اعتماد ہوگا کہ وہ پاکستان کو بھی ایسی بیٹنگ وکٹوں پہ آؤٹ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے جو اسپنرز ہیں ان کے لیے تھریٹ نہیں ہوں گے چوتھی پانچویں اننگز میں, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ سیم وکٹوں پہ جائیں گے, فلیٹ وکٹ تیار کریں گے جس طرح ویسٹ انڈیز کے خلاف آپ کو آخری 2 ٹیسٹ میچز میں وکٹیں دیکھنے کو ملی. یاسر شاہ کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے دیکھتے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ پاکستان کی ٹیم پراپر 2 جینین اوپنر بیٹسمینوں کے ساتھ جائے گی یا پھر اظہر علی یا کسی اور سے اوپن کرائیں گے یہ لوگ؟ دیکھیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ یاسر اب کیونکہ 4-5 میچز اس کو مل گئے ہیں ٹیسٹ میچ شروع ہونے سے پہلے, اور ایک لیگ اسپنر یا ریسٹ اسپنرز کے لیے 5 میچز کی 8-10 اننگز کافی ہوتی ہیں پریکٹس کے لیے. تو ابھی تک وہ اپنا ردم حاصل کر چکے ہوں گے. تو ان کی جو پرفارمنس ہے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کے لیے بڑا کی رول پلے کرے گی. تو اگر تو یاسر شاہ کلک کر گیا تو پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہو جائے گا, ایک ایکول فائٹ دے سکے گا. اور اگر یاسر شاہ کو اچھے طریقے سے انگلینڈ کے بیٹسمین ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر پاکستان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی. تو بیٹنگ میرا خیال ہے کہ ابھی ریگولر شان مسعود اور عابد علی کے ساتھ ہی ان کو جانا چاہیے, کیونکہ جو پاس سیریز میں دیکھنے میں آیا دونوں نے اچھا پرفارم کیا, بنگلہ دیش کے خلاف سینچریاں سکور کی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا اوپننگ کمبینیشن جو ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اچھا, اب میں آپ سے کچھ کوشچنس پوچھوں گا ریپڈ ٹائپ, جن کا آپ نے سچ سچ جواب دینا ہے, اور جلدی جو بھی آپ کے دل میں آئے آپ کہہ سکتے ہیں. 2 میں سے ایک آپشن آپ نے چوز کرنی ہے. وسیم اکرم یا وقار یونس؟ وسیم اکرم. برائن لارا یا سچن ٹنڈولکر؟ برائن لارا. راشد لطیف یا معین خان؟ راشد لطیف. سرفراز احمد یا شعیب ملک؟
सरफराज अहमद या शुएब मलिक? जी, आप सरफराज कह अहमद। सकते हैं एज ए कैप्टन। सरफराज अहमद। आपकी लाइफ का बेहतरीन लम्हा, पहली विकेट या पहली डेब्यू बॉल? पहला डेब्यू बॉल। यॉर्कर या बाउंसर? बाउंसर। किस चीज पर ज्यादा गुस्सा आता था, ड्रॉप कैच या चौका लगने पर? ड्रॉप कैच। अगर आपको पाकिस्तान की टीम का कोच बना दिया जाए, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जब बनूंगा देखूंगा। अगर आपको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया जाए तो तब आप सबसे पहला काम क्या करें? पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रास रूट लेवल की बहाली। अगर आपको एक ऑप्शन दी जाए कि आप कोई भी ख्वाहिश कर सकते हैं, कोई एक ख्वाहिश, तो वो आपकी क्या होगी? ख्वाहिश, ख्वाहिशें तो हजारों, हर ख्वाहिश पे क्या कहते हैं, दम निकले। सही। अच्छा, अगर आपको दो चीजों में से एक चीज चूज करनी पड़े, पीएसएल की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स या कराची किंग्स, तो इसमें से किसे चूज करेंगे? कराची। ओके। आप ने लाहौर कलंदर्स के साथ उनके डेवलपमेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, वो कैसा था? उसमें आप लोगों के सामने टैलेंट कितना सामने आया, और क्या वाकई लाहौर कलंदर्स ने टैलेंट को आगे लाने में मदद की थी? 2 दिन में किसी दुनिया का कोई इंस्टीट्यूशन, क्लब या इदारा टैलेंट को ऊपर लाने में मदद नहीं कर सकता। ये एक लंबा प्रोसेस है, और जो इस पे लंबा टाइम लगाएगा ज़ाहिर वही हेल्पफुल होगा। अदरवाइज शॉर्ट टर्म जितनी भी पॉलिसीज होती हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। सही। आपको जिंदगी में किस चीज का अफसोस रहेगा हमेशा? मयारी एजुकेशन नहीं हासिल कर सका। आपको शहर की लाइफ पसंद है या गांव की? गाँव की। सही। हमारे जो नए आने वाले जो यंगस्टर लड़के हैं, अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें तो? उनके लिए मैसेज ये है कि बस अल्लाह ताला पर बिलीव रखें और अपनी मेहनत करें, और आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आप ज़िंदगी में अपना गोल या टारगेट अचीव करेंगे। ज़िंदगी में शॉर्टकट्स नहीं है। ज़िंदगी में स्वाय मेहनत की आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी शॉर्टकट के चक्कर में पड़ा वो उसका आपके सामने है कि एक अंजाम बहुत बुरा हुआ है। तो इसमें एक पेशेंस रखें, एक हार्डवर्क करें, और दूसरा जो भी काम करें उसको एक पंक्चुअलिटी के साथ करें। ये नहीं हो कि आपने एक दिन एक काम किया, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन। एक गोल बनाएं और उस पर अपनी सारी फोकस रखें और उस पर मेहनत करें, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। थैंक यू सो मच रौफ भाई, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया और आपने हम लोग से आज खुलकर और दिल की बातें की। मेरे ख्याल में हमारे देखने वालों को भी आपकी ये बातें सुनकर बहुत सी चीजें जो अभी तक वो नहीं जानते थे, उन चीजों का भी पता चला होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर आपको दोबारा मैं ज़हमत दूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।